السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج جو ہم اوپینین اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے وائی کشمیر میٹرز اور آتھر ہیں عارف علوی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں. تو ہم دیکھیں گے اسپیسیفکلی اس کو کہ ریووک کیوں کیا گیا تھا کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس اور 2 سال گزرنے کے بعد آج کل کیا صورتحال ہے کشمیر کی. دس ایئر اگست 5 ول مارک 2 ایئرس. اس سال اگست جو 5 ہے یہ 5 سال کو مارک کرے گا سنس انڈیا یونیلیٹرلی اینڈ انلیگلی اسٹرپڈ. جب انڈیا نے ون سائیڈڈلی اور غیر قانونی طور پہ چھین لیا انڈین انلیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر آف اٹس اسپیشل اسٹیٹس. انڈین کا غیر قانونی طور پہ اکوپائی کیا گیا جموں اینڈ کشمیر کو اس کے خصوصی اسٹیٹس تھے. تو ایک نیو ٹرم یہاں پہ یوز کی گئی ہے. پہلے سے کہتے ہیں انڈین اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, تو اب یہاں کہا گیا ہے انڈین انلیگلی اکوپائڈ IIOJK. دیز 2 years ہیو بین سومبر ریمائنڈر. یہ 2 سال بہت زیادہ گریو ڈارک قسم کی یاد دہانی ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی اور بہن کس طرح کے ظلم و بربریت اور ملٹری اکوپیشن کے انڈر رہ رہے ہیں. یہاں پہ ڈیش لگایا گیا ہے, ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا. ون آف دی ہینڈ فل لیفٹ ان دا ماڈرن ایریا. اور ملٹری اکوپیشن جن ایریاز میں ہے وہ بہت کم ایریاز اب ماڈرن ایریا میں رہ گئے ہیں. اٹ از آلسو اے ریمائنڈر, یہ یاد دہانی ہے دیٹ دا ویلینٹ اسپرٹ آف فریڈم, کہ جو بولڈ جذبہ پایا جاتا ہے آزادی کا امبیوڈ ان دا پیپل آف کشمیر, جو کہ انفلکٹ کیا گیا ہے کشمیر کے لوگوں میں ان کے آباء و اجداد فور فادرز کی جانب سے تھرو دیئر ایپک اسٹرگل اگینسٹ ڈوگرا رول, جو کہ انہوں نے لانگ ہیروئک اسٹرگل کی ڈوگرا رول کے خلاف. ریمینز انڈیمینشڈ, وہ ابھی بھی جو اسپرٹ ہے فریڈم کا ختم نہیں ہوا, ڈیمینش نہیں ہوا. ڈسپائٹ 7 decades آف آکوپیشن اینڈ دا ڈینائل آف رائٹ, 7 دہائیوں کی آکوپیشن, قبضے اور حقوق کے ڈینائل, انکار کے باوجود کہ ان کو حق نہیں دیا گیا سیلف ڈٹرمنیشن کا. دا کشمیریز کنٹینیو دیئر اسٹیڈ فاسٹ ڈیمانڈ, کشمیریوں نے ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے اپنی فیتھ فل کانسٹنٹ ڈیمانڈ فار دی رائٹ ٹو چوز دیئر فیوچر, اس رائٹ کے لیے کہ ان کے پاس حق ہے اپنا مستقبل چوز کرنے کا. نو اماؤنٹ آف بروٹل اپریشن, کوئی بھی جارحانہ ظالمانہ اپریشن اور اسی طرح سے جو بربریت ظلم و بربریت ہے, بروٹیلٹیز اٹراسٹیز ہیں, ہیو ڈینٹڈ دیئر ریزالو, ان کی ڈٹرمنیشن کو ویک نہیں کر پائیں. تو آپ نے جیسا کہ دیکھا ہمارے پاس یہاں پہ یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں, گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. پلے اسٹور سے آپ خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ تمام ورڈز ود میننگ مل جائیں گے. پاکستان اینڈ اٹس پیپل آر یونائٹیڈ ان دیئر ہارٹس اینڈ ان دیئر مائنڈس, پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ دل و جان سے دماغ سے یکجاں ہیں ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ. وی ہیو آلویز اسٹوڈ فار پیسفل ریزولیشن آف کشمیری ڈسپیوٹ, کشمیر کے تنازع کے لیے ہم ہمیشہ پرامن حل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اکارڈنگ ٹو اسپائریشن آف پیپل آف کشمیر, کشمیر کے لوگوں کے جذبے کے مطابق, اور جو ریزولوشن ہے قرارداد ہے UNSC کی, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. ڈسپائٹ دا ایب اینڈ فلو آف گلوبل پالیٹکس, ڈکلائن اینڈ ری گروتھ آف جو عالمی سیاست ہے اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ اور جاری رکھا ہے اور ویل کنٹینیو, اور ہمیشہ جاری رکھے گا, کمیٹیڈ ٹو دیئر کاز, اپنے کاز کے ساتھ کمٹ رہے گا, انٹل دا کشمیریز آر گیون دیئر رائٹ, جب تک کشمیریوں کا ان کو حق نہیں مل جاتا سیلف ڈٹرمنیشن کا اور فریڈم کا. دا گورنمنٹ کنٹینیوز ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو ہائی لائٹ دا کشمیر کاز, حکومت اسٹیپس لیتی رہتی ہے, اقدام لیتی رہتی ہے کشمیر کے مقصد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اور انڈین ہیومن رائٹ جو وائلیشن ہوتی ہیں, استحصال ہوتی ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ورلڈ اسٹیج پہ. پہلی مرتبہ کئی دہائیوں میں کشمیر ایشو کو ڈسکس کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں. سیورل لیڈر اکراس دی ورلڈ, بہت سارے لیڈر تمام دنیا میں اور جو عالمی صحافی برادری ہے انہوں نے انڈیا پہ کرٹیسائز کیا ہے, کال آؤٹ کیا ہے ان کی ہیومن رائٹ وائلیشن پہ انڈین انلیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. پرائم منسٹر, ان کی جو کیبنٹ ہے, کابینہ ہے اور پارلیمنٹ ہے, انہوں نے بھی بہت زیادہ سنجیدہ قسم کے تحفظات اٹھائے ہیں انڈیا کے ظالم رویے کے بارے میں IIOJK میں, جب سے انہوں نے اگست 2019 میں ریووک کیا ہے اسپیشل اسٹیٹس. آئی شیئر دوز کنسرن, مجھے بھی یہی سیم قسم کے تحفظات ہیں. دا سچویشن آن دی گراؤنڈ اینڈ دی یونیلیٹرل اینڈ انلیگل ایکشنز آف آکوپائنگ انڈین فورسز,
جو صورتحال ہے آن گراؤنڈ اور ون سائیڈڈ اور غیر قانونی ایکشنز ہیں انڈین فورسز کے، وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ جو کشمیریوں کی شناخت ہے اس کو مٹایا جا سکے۔ انڈیا انکلوڈس فورس ڈیموگرافک چینجز، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ڈیموگرافی کو چینج کیا جا رہا ہے، ڈسپوٹک، ٹائرینیکل، آربیٹریٹری آلٹریشن کر کے، تبدیلی کر کے سینچری اولڈ ڈومیسائل لا میں۔ دس پریکٹس واٹ ایور اٹ ہیز بین انکریزز بٹرنیس، اس طرح کی جو پریکٹس ہے ویئر ایور، جہاں کہیں بھی ہو تو یہ تلخی کو مزید بڑھا دیتی ہے لوکل پاپولیشن کی جو آکوپائر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو ارادے ہوتی ہیں ان کے خلاف۔ کشمیریز آر نو اسٹرینجر ٹو دی ڈیموگرافک ڈیزائن آف دیئر آکوپائرز، کشمیری بھی کوئی اجنبی نہیں ہے ان ڈیموگرافک ڈیزائن سے جو کہ آکوپائرز ان پہ لاگو کرتے رہے ہیں۔ انڈیا نے فرسٹ امپلائی کی تھی یہ حکمت عملی اسٹریٹجی ڈیورنگ دا ٹائم آف پارٹیشن کے وقت میں۔ نومبر 1947 میں تقریباً 3 لاکھ کشمیری مسلمز کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا جموں میں مہاراجہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ڈوگرا پیراملٹریز کی جانب سے اور RS انسپائرڈ مابس کی جانب سے۔ یہ جو جینوسائیڈ کیا گیا ہے، نسل کشی کی گئی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایگزوڈس ہوا، مائگریشن ہوئی اور فورس ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے تقریباً ملین مسلمز کی، یعنی کہ 10 لاکھ جموں کے مسلمز کی۔ ایکسپرٹس جو ماہرین ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ میسیکر تھا، قتل عام تھا جو کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے تاکہ آلٹر کیا جا سکے، چینج کیا جا سکے ڈیموگرافک میک اپ آف جموں کو۔ یہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر تقریباً مسلمانوں کی آبادی 60% ہے اور اس لیے یہاں پہ ان کی کلیئر میجارٹی پائی جاتی ہے۔ ایز اے ریزلٹ آف میسیکر، اس میسیکر کے نتیجے میں اور فورس ڈسپلیسمنٹ کے نتیجے میں جو مسلم ہیں جموں میں ان کو منارٹی میں تبدیل کیا جائے گا اور جو ڈیموگرافی ہیں وہ آرٹیفیشلی چینج کی جائیں گی۔ ٹوڈے مینی ان IIOJ کے فیئر اے ریپیٹ آف دی اسٹریٹجی، تو بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ جو سانحہ ہوا تھا یہ والا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جائے گا۔ ان ایڈیشن ٹو ڈیموگرافک چینج کرنے کے علاوہ انڈیا کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ اردو لینگویج کے استعمال کو ڈیمینش کیا جائے۔ ڈیش لگا کے فلو آف سینٹنس بریک کر کے بتایا گیا ہے جو کہ آفیشیل لینگویج رہی ہے تقریباً 131 سال سے اس خطے میں۔ مسلم نیمز آف پبلک پلیسز کے جو نام مسلمانوں کے نام تھے ان کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، جو کہ ایک کوشش ہے آرٹیفیشلی ڈیکریز کرنے کی مسلمانوں کی نمائندگی کو فورس ڈی لیمیٹیشن کے ذریعے۔ ایک ادر اٹیمپٹ ہے یہ جو کہ ڈیمینش کرے گی منفرد آئیڈینٹی آف کشمیریوں کی شناخت کو۔ دیز ایکشنز ہیو بین میڈ پاسبل، یہ ایکشن ممکن ہوئے ہیں ون سائیڈڈ اور غیر قانونی ریووکیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 335A سے، جو کہ کمپلیٹلی مخالف ہے، اگینسٹ ہے، کنٹراڈکٹ کرتا ہے ڈیزائر سے، وشز سے پیپل آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے۔ while Pakistan has never recognized the application of any article of Indian Constitution on Indian occupied Jammu and Kashmir، پاکستان نے تسلیم نہیں کیا کوئی بھی آرٹیکل یا اس کی اپلیکیشن انڈیا کے آئین کی جموں اینڈ کشمیر میں جو ریووکیشن ہے آرٹیکل 370 کی اور 335A کی، اس کی وجہ سے میٹیریل چینج ہوا ہے سچویشن میں آن گراؤنڈ، جو کہ کلیئر وائلیشن ہے بائیلیٹرل جو باہمی معاہدے کیے گئے ہیں، اکارڈز کیے گئے ہیں ان کی، اور جو عالمی ریزولوشنز ہیں، قراردادیں ہیں ان کی۔ ٹو انشور دا وائڈ اسپریڈ ریزسٹنس بائی کشمیریز، کشمیریوں کی جو بڑے پیمانے پر مزاحمت ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ان ڈریکونین ایکشنز کے خلاف دا انڈین آکوپیشن فورسز ہیو ٹرنڈ انٹو اے پریزن، تو انڈین آکوپیشن فورسز نے جموں اینڈ کشمیر کو ایک جیل میں بدل دیا ہے جیسا کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم دیکھیں دیر از ون انڈین سولجر فار ایوری 8 کشمیریز، ہر 8 کشمیریوں کے لیے ایک انڈین سولجر ہے، جو ہزاروں سیاسی لیڈرز ہیں، اساتذہ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو انکارسینیٹ کیا گیا ہے، امپریزن کیا گیا ہے ان جیلوں میں تمام انڈیا میں ان ڈریکونین لا کے تحت، اور ٹرمپڈ اپ کیے گئے ہیں چارجز، یعنی کہ فالس یا فیبریکیٹڈ الزامات لگائے گئے ہیں ان پہ۔ بہت سارے جو حریت لیڈرز ہیں وہ ویک ہیلتھ میں ہیں، اور جیسا کہ یاسین ملک ہیں، اور ان کی فیملیز اس خوف میں، ان کے اپنے خوف، ان کے سیفٹی کے خوف میں مبتلا ہیں۔ The BJP government has demonstrated that in Hindutva inspired political tendencies، بی جے پی کی جو حکومت ہے انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے، ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ ان کی جو ہندوتوا انسپائرڈ سیاسی صلاحیتیں ہیں، ٹینڈنسیز ہیں، رجحان ہیں اور ایکشنز ہیں، وہ نہ صرف کشمیر کے سیاسی شناخت کو خطرہ ہیں بلکہ ہسٹوریکل جو لیگیسی ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈینجر پوز کرتے ہیں، پیرل ہیں، رسک ہیں جو خطے کا امن ہے اس کے لیے اور گلوبل آرڈر کے لیے، جو کہ بیس کر رہا ہے
انٹرنیشنل نارمز آف چوائس اور فریڈم پہ، آزادی پہ. انڈیا انڈر دا انڈیا بی جے پی کی حکومت کے انڈر ہیز بیکم انکریزنگلی ریویژنسٹ، یعنی کہ یہ بن چکا ہے ایک ایسا ادارہ جو کہ ایڈوکیٹ کر رہا ہے پالیسی آف ریویژن اور ماڈیفیکیشن، ہیگیمونک ہے، ٹائرینیکل ہے، ڈسپوٹک ہے، سیکنگ ٹو چینج دا اسٹیٹس کو، اور اسٹیٹس کو چینج کرنا چاہتا ہے فورس کے ذریعے اور ملٹری ایڈونچرزم کے ذریعے. ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروف ان انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، ہیومینیٹیرین جو تباہ کاریاں ہیں جموں اینڈ کشمیر میں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا نے امبارک کیا ہے، اسٹارٹ کی ہے ایک کمپین پاکستان کو میلائن کرنے کی، بدنام کرنے کی. عالمی سطح پہ ان کا جو کنسرٹڈ پروپیگنڈا کمپین ہے اس کے ذریعے، جو کہ ایکچولی سپانسرنگ ٹیررزم ہے میرے ملک کے خلاف، جیسا کہ ریویل کیا گیا ہے پاکستان کے ڈوزیر میں انڈین سپانسر ٹیررزم پہ، اور جو ڈس انفارمیشن سپریڈ کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف. اسی طرح سے جو انٹرنیشنلی ایکلیمڈ یورپی یونین ڈس انفو لیب ہے، انہوں نے بھی یہ ظاہر کیا ہے، ریویل کیا ہے کہ مینیپولیشن کی جاتی ہے اور جو مسچیویس ایفرٹس ہیں، غلط کوششیں کی جاتی ہیں یو این سسٹم کو مسلیڈ کرنے کے لیے اور یورپی یونین کی پارلیمنٹ کو فیک این جی اوز بنا کے، فیک نیوز ویب سائٹ بنا کے، تاکہ پاکستان کو ڈیمین کیا جا سکے، بدنام کیا جا سکے. اگر حال ہی میں دیکھیں تو ایک انڈیا کے ہائی آفیشل نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے پالیٹکس پلے کی ہے ایف اے ٹی ایف کے پلیٹ فارم پہ. ایف اے ٹی ایف ہے فنانشیل ایکشن ٹاسک فورس میں، اور اپنا ایڈوانٹیج یوز کیا ہے، کلاؤڈ کا انفلوئنس یوز کیا ہے تاکہ پاکستان گرے لسٹ پہ رہے. یہ تمام جو آل دیز ریز امپورٹنٹ کوسچن فار پاکستان اینڈ ریجن، یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے اہم سوال پیدا کرتی ہیں. وی آسک آور سیلف اف دا کرنٹ انڈین گورنمنٹ از ریشنل ایکٹر اور ایڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ رجیم دیٹ کین ناٹ بی ٹرسٹ. تو ہم اپنے خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انڈیا کی جو حکومت ہے کیا وہ ریشنل ایکٹر ہے، لاجیکل ہے، جو کہ اپنے نظریات کی وجہ سے موٹیویٹڈ ہے، جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. دا اسٹرگل ان کشمیر از انڈیجنس، جو کاوشیں ہیں کشمیر میں وہ نیٹو ہیں، لوکل ہیں، اور ہیز آلویز انجوائڈ پاپولر سپورٹ اگینسٹ دی انڈین ملٹری آکوپیشن، اور ان کو سپورٹ رہی ہے، بیکنگ رہی ہے انڈین ملٹری آکوپیشن کے خلاف. اپنے جو لیٹسٹ سیکشن ہے ان کے ذریعے ایک بلیجرنٹ انڈیا جو ہے، ہاسٹائل ایگریسو انڈیا ہے، انہوں نے لاسٹ کر دی ہے جتنی بھی سپورٹ ان کو حاصل تھی جموں اینڈ کشمیر میں. کشمیریز ہیو آلویز شون بریوری، کشمیریوں نے ہمیشہ بہادری دکھائی ہے، ریزیلینس، مزاحمت اور پرویسیو نے ثابت قدمی پرزسٹنس شو کی ہے انجسٹس کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، اور جو اسٹیٹ بروٹیلٹی ہے، ظالمانہ رویہ ہے، اس کے خلاف. They will resist Indian occupation till they achieve their political rights. وہ انڈین occupation کے خلاف مزاحمت کریں گے جب تک وہ اپنا سیاسی حق حاصل نہیں کر لیتے. گارنٹیڈ ٹو دیم، جو ان کو گارنٹی کیا جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی، عالمی برادری کی جانب سے یو این ایس سی کی قرارداد کے تحت. پاکستان ول کنٹینیو ٹو اویکن دی ورلڈ کانشیس، پاکستان دنیا کے کو بیدار کرنا جاری رکھے گا. ٹو دی پلائٹ آف کشمیریز، کشمیریوں کی ٹربل کے بارے میں، پرابلم کے بارے میں. اینڈ آئی ارج دی نیشنز آف دی ورلڈ، اور میں دنیا کی نیشنز کو انسائٹ کرتا ہوں، ارج کرتا ہوں اور انہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں دیٹ دے او اٹ ٹو دا پیپل آف کشمیر، کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے لیے اور پرنسپلز آف ہیومینٹی کے لیے کہ کشمیریوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے ان کا اپنا مستقبل ان کے اپنے کے لیے، ایز انشرائنڈ ان دا یو این ایس سی ریزولوشن، جیسا کہ ان کو حق دیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد میں. کشمیری اسٹیز ایز این انفلفلڈ پرامس آن دی ورلڈ کانشیس، یہ ایک ایسا وعدہ ہے، پلیج ہے، جس کو ابھی تک پورا نہیں کیا جا سکا عالمی شعور کے مطابق. دا ڈے از ناٹ فار، وہ دن دور نہیں ہے، وین دا پیپل آف کشمیر، جب کشمیر کے لوگ ول بی فری، آزاد ہوں گے فرام دی یوک آف انڈین آکوپیشن، انشاءاللہ انڈیا کی آکوپیشن سے انشاءاللہ. یہ بریف انالیسس تھا آج کی اوپینین کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.